ایک بہترین سماج، ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین سوسائٹی تیار کرنے کے لیے تعلیم بے حد ضروری۔ جب تعلیم آپ کی زندگی میں آ جائے تو پھر وہ سود ہو یا سود بھرنا، وہ رشوت خوری ہو یا پھر کھجور بننا میں بیٹھ کر کے تاڑی ہو یا تاش و جوا، یا پھر نوجوان طبقہ ابھی IPL چلے گا یا چل رہا ہوگا، موبائل پر ڈریم 11 دیکھے، اس میں سٹہ بازی لگائے، چاہے دنیا کے کسی بھی شعبے، کسی بھی درجات، کسی بھی ماحول معاشرے کی چھوٹی سی بڑی چیزیں جو بھی ہوں، جس اعتبار سے بھی ہو، اگر وہ گناہ ہے تو اس میں سچی بات، امانت داری کی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں تعلیم، علم دین کی کمی ہے۔ اگر یہ چیز آ جائے تو پھر جو شکوے شکایت اور درد دل کا اظہار اپنوں سے کیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ بات بالکل سچ اور حق ہے کہ اس وقت شوہر اگر پردیش میں ہے، شوہر اگر بنگلور میں ہے، حیدرآباد میں ہے، چنئی میں ہے، کلکتہ میں ہے، نہ جانے اس کی کمائی کہاں جاتی ہے، وہ امانت داری اور سچائی کے ساتھ تو وہ شوہر اور اس کی زندگی میں رہنے والی اس کی بیوی ہی درد دل کا دکھڑا بیان کر سکتی۔ لیکن ایک بہت بڑی جماعت خواتین کی ایسی ہے جس میں شوہر اگر کما رہا ہے بنگلور میں، وقت پر پیسہ بھیج رہا ہے، مدراس میں کما رہا ہے، روپیہ بھیج رہا ہے، کلکتہ میں ہے اور گاڑے کمائی پسینے بہا بہا کر کے وہ پیسے حاصل کر رہا ہے، 20 منزلہ بلڈنگ اور عمارت پر کھڑے ہو کر کے وہ محنت مزدوری اور گرمی مئی اور جون کے مہینے میں پیٹ سے، جن کے ریڑھ کی ہڈی سے پسینے نکلتے ہیں اور اس کے بعد چند پیسے حاصل ہوتے ہیں تو وہ پیسے گھر بھیجتے ہیں، وہ ٹھیک اور درست ہے۔ لیکن بسا اوقات اس امت کی 80% خواتین جو علم دین سے دور ہیں، یا یوں کہیے کہ بسا اوقات جو تعلیم یافتہ بھی ہیں لیکن خدا کی پکڑ، خدا کی وعید اور جنت کا شوق جس کے دل میں نہیں ہے اور جہنم کا خوف جس کے نظروں کے سامنے نہیں ہے، یہ ایک بڑی جماعت خواتین کی ایسی ہے کہ جو بغیر شوہر کی اجازت کے وہ BC ابھی چلتا ہے ہمارے بہار میں، اور بہار کے خود اس علاقے میں جہاں 15-20 خواتین کی ایک ٹولی ہوتی ہے اور اس کو بغیر کسی آدھار کارڈ کے یا بغیر کسی پروف کے صرف 2 عورتیں اگر اس کے گواہ بن جائیں تو اس کو 10,000 20,000 روپیہ بطور اس BC کے، یعنی اس پیسے کے نام پر اس کو BC بھی کہا جاتا ہے گاؤں سماج میں، وہ اٹھا لیتی ہیں۔ ان سے پوچھئے اس خاتون سے کہ یہ پیسے کس لیے تم اٹھائی ہو، پوچھئے آپ اپنی بیٹی سے، پوچھئے آپ اپنی بہنوں سے، پوچھئے آپ اپنی ماں سے کہ آپ نے اس پیسے کو کس لیے اٹھایا۔ امانت داری کی بات یہ ہے کہ اس کا علم، اس کی جانکاری اس کے شوہر کو نہیں ہے، اس کے بڑے بھائی کو نہیں ہے، اس کے والد کو نہیں ہے، اور چند خواتین، چند عورتیں مل کر کے وہ پیسے اٹھاتی ہیں اور اس کی قرآن دادی ہوتی ہے، اس کی لکی ڈرا ہوتا ہے، اور اس 20 خواتین میں جس کا نام آ جائے، ضروری نہیں کہ 20 خواتین ہو، بسا اوقات بعض جگہوں پر 10 خواتین بھی ہیں، 20 خواتین کی ٹولی یہ آخری مرحلے کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں جس کا نام آتا ہے اس کو اگر ضرورت پڑ گئی تو وہ پیسے کا حقدار بن جاتی ہے، اس کو ایک موٹی رقم مل جاتی ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کا قرض چکاتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر اس کو ضرورت نہیں ہو تو پھر دوسری خواتین اس کا آفر کرتی ہیں کہ بہن یہ پیسہ مجھے دے دو، اور میں ابھی میری ضرورت ہے، میرے شوہر بیمار ہیں، یا میری بیوی کی، وہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اس کے زیور کا انتظام کرنا ہے۔ یاد رکھیے یہ چند حیلے اور بہانے کے طور پر جو شیطان نے اس کے نظروں کے سامنے کالی پٹی پڑھائی ہے، وہ اس مغالطے میں اور اس دھوکے میں آ کر کے وہ قدم اٹھاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پیسے کو اٹھا کر کے پھر اس کا قسط بھرتی رہتی ہیں۔ لیکن ابھی کانپور کے ایک پروگرام میں یاد رکھیے مناظر اسلام، یا یوں کہیے کہ مفکر اسلام حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے
علماء کی ٹیم سے بیان کر کے فرمایا، جس میں دانشوران بھی تھے، جس میں میڈیا نے ایک بڑے میسج اچھالا تھا کہ ملک مخالفین باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت اس موقع پر مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کی وہ باتیں میرے نظروں کے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ایک بڑی جماعت خواتین کی ایسی ہے جو گناہوں کے بول میں چلی جا رہی ہیں، جو چند پیسوں کے خاطر یا اپنے گلے کا ہار بنانے کی خاطر یا اپنی بیٹیوں کے زیور تیار کرنے کی خاطر وہ قدم اٹھاتی ہیں کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کو انسان سوچ نہیں سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ امت کی خواتین پھر گناہوں کے دلدل میں جاتی ہیں، اور ہوس کا پجاری انسان، وہ ظالم انسان، وہ تشدد کرتا ہے اور اس کو اپنی جنسی استحصال کرتا ہے اور اس کو گناہ میں ملوث کرتا ہے، خود بھی وہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے، اور ایک ایمان والے کو بھی پہلے مار ٹھیک تھا بھائی، وہ گناہ خود بھی کرتا ہے کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور وہ خاتون بھی گناہوں کی طرف ملوث ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، نہ جانے آپ کی نظروں سے غائب ہو، لیکن جو لوگ جمعیت کے ذمہ دار ہیں، جو لوگ قوم و ملت کے ذمہ دار ہیں، جن کی نگاہیں اپنے سماج پر، اپنے معاشرے پر، اپنے ماحول پر ہے، جو مسجد کے ائمہ ہیں، جو مدرسے کے مدرسین ہیں، جو قوم و ملت کے درد رکھنے والے ہیں، یا ایسے ہی چند دانشوران قوم و ملت جو ہمارے اور آپ کے بیچ سماج میں رہتے، کھاتے پیتے بستے ہیں، جن کی نگاہیں سماج پر ہے، جن کی نگاہیں معاشرے پر ہے۔ ابھی ناظرین جلسہ نے آپ کو جن باتوں کی طرف کہا کہ یہ معاملات ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، زمین کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ زمین کا سود بھرنا کا معاملہ ہوتا ہے چند پیسوں کے خاطر، بلکہ سچی بات یہ ہے، آپ یاد رکھیے 100 میں 99% وہ خاتون صرف اپنی ہوس کی خاطر، اپنے شوق، اپنے بیجا، اپنی ضروریات، جو ضروریات بھی نہیں ہیں، جو اس کی خواہشات بھی نہیں ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ان کی زندگی کی وہ خرافات کہیے کہ صرف اپنی جو تسکین کے لیے، اپنے مزاج کو سکون بخشنے کے لیے، اپنی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے وہ قدم اٹھاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پوری زندگی گناہوں میں ملوث رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، اتنا بڑا مجمع ہے اور اتنی بڑی خواتین کی ایک اجتماعیت کی شکل میں موجود ہیں، پردے میں آوازیں جا رہی ہیں، خواتین سن رہی ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، کوئی بتائے کہ میں نے صرف اپنی بچی کو عالمہ بنانے کے لیے، اپنی بچی کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، اپنی بچی کو بہترین دیندار بنانے کے لیے ہم نے کسی سے قرض لیا ہو اور کہا ہو کہ مولوی صاحب کو 7 مہینے کا پیسہ ہم نے نہیں دیا ہے، 6 مہینے کا ٹیوشن پڑھانے والے حافظی کا پیسہ نہیں دیا ہے، مسجد کے امام کا 8 مہینے سے پیسہ رکھا تھا میں نے نہیں دیا ہے، اس وجہ سے میں نے سود لیا ہے، اس وجہ سے میں نے BC لیا ہے، اس وجہ سے میں نے پیسے اٹھایا ہے، کوئی خاتون بتائے؟ نہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ مولوی صاحب ابھی 35,000 روپیہ بھری سونا تھا 70 ہو جائے گا، ابھی 70,000 ہے وہ 95 ہو جائے گا، فوراً بڑھ کر کے 1,34,000 روپیہ بڑھ کر کے 1,42,000 روپیہ پہنچ گیا ہے، نہ جانے کل 5 لاکھ روپیہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی اس بیٹی کے زیور بنانے کے لیے ہم یہ پیسہ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ابھاگا ہمارا دلہا، یہ ہمارا شوہر ایک چونی بھی نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ بیٹی ہیں، ٹھیک ہے کہ وہ آپ کے کوکھ سے جنم لی ہے، باپ سے زیادہ آپ کے اندر فکر ہے، آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ کے اندر درد ہے، آپ کے اندر کٹھن ہے، آپ کے اندر وہ شوق اور طلب ہے کہ ہماری بیٹی کی زندگی اور ہماری بیٹی کے ہاتھوں میں بہترین مہندی رچ جائے، بہترین زندگی خوشگوار ہو جائے۔ لیکن میں یہیں پر اپنی بات کو اسٹاپ کر کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور امت کی ماں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ ہماری بیٹی خوشگوار ماحول میں چلا جائے، ہمارا بیٹا بہترین ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے۔ ہم نے اپنے بیٹے کو کوٹا میں پڑھایا ہے، ہم اپنے بیٹے کو بنگلور میں پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بیٹے کو پورنیا کے بہترین اسکول اور کالج میں پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بیٹے کو پٹنہ کے بہترین آکسفورڈ یونیورسٹی کے برانچ میں پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے مولوی صاحب وہاں پیسے دینا ہے، ہر شخص دنیا داری کے لیے پریشان ہے، لیکن باپ بھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے، ماں بھی اپنے دل پر سنجیدگی کے ساتھ دل دماغ پر بوجھ ڈال کر کے سوچے، کون باپ ہے، کون ماں ہے
ہے جو یہ سوچتی ہوں کہ ہماری بچی دیندار بن جائے، ہماری بچی صوم و صلاۃ کا پابند بن جائے۔ ابھی میٹرک کا رزلٹ آیا ہے، ابھی انٹر کا رزلٹ آیا ہے، نور علی نور ہے، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، میں ان کو 100 توپوں کا سلام دیتا ہوں، میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ منع نہیں ہے دنیا کی تعلیم، لیکن یہی تو امانت میں خیانت ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے آپ اتنے فکر مند رہے کہ آپ نے سود بھرنا لیا، آپ نے پیسے اٹھایا، آپ نے قرض لیا۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے دروازے پر آنے والا مولوی، آپ کے گھر میں پڑھانے والا حافظ قرآن، آپ کے محلے کا مسجد کا امام، آپ بتائیے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہ آپ نے ان علماء کے وارثین کے ساتھ کیا کیا؟ 4 مہینے کے پیسے باقی ہیں، آپ اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے، آپ اپنی بیٹے اور بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے، میتھ میٹرکس فزکس بایولوجی اور دنیا کی تمام ٹیکنالوجی پڑھانے کے لیے آپ کہتے ہیں ابو جی ہمیں 8,000 روپئے کا یہ کورس ہے جس میں اور سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، 10,000 روپئے دینے ہیں۔ بالکل نور علی نور ہے، یہ نہ کہیے گا کہ مولانا مظہر صاحب دنیا کی تعلیم کے مخالفین ہیں، نہیں، آپ شوق سے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، آپ شوق سے اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، آپ شوق سے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیجیے، لیکن امانت میں خیانت یہی ہے کہ 20,000 روپیہ روز ورڈ میں، 20,000 روپیہ ڈون پبلک اسکول میں، سنت مائیکل میں یا اور سماج میں یا دیگر اسکول اور کالجوں میں اپنے بچوں کے لیے آپ پیسے لاتے ہیں، چاہے وہ قرض کے طور پر لائیں، سود کے روپیے لائیں، سینکڑا میں 100 روپیہ لگ جائے، سینکڑا میں 8 روپیے پر پیسہ اٹھانا پڑے، ٹھیک ہے ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں گے، لیکن یہیں پر ایک بات یاد رکھیے، وہ تعلیم جس سے آپ کا بچہ آپ کو جہنم کے قریب کر دے، وہ تعلیم جس سے آپ کا بچہ مرتد ہو جائے، جس سے آپ کی بچیاں مرتد ہو جائے، کافروں کی گود میں چلی جائے، ایسے سینکڑوں ایسے مثالات ہیں، یاد رکھیے اس تعلیم سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ آپ کی بچی جاہل رہ کر کے گھر کی چہار دیواری کے اندر رہے، وہ دنیا کی اعلیٰ تعلیم جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو جہنم کے کگار تک پہنچا دے، اس سے 100 گنا بہتر ہے کہ ہماری بچیاں قوم کی جاہل رہ کر کے ایمان کی حفاظت کر کے گھر کی چہار دیواری کے اندر رہے۔ یہ ہے، میں تعلیم کا مخالف نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں شوق سے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، ڈاکٹر بنائیے، ملک کو ضرورت، اب بہترین دانشوران قوم ملت، ملک پر کڑی نگاہ رکھنے والے اپنے بچوں کے دل دماغ مزاج سے واقف ہونے کے بعد پڑھائیے، آپ دیکھیے کہ آپ کا بچہ کس طرف جا رہا ہے، آپ کی بچیاں کس طرف جا رہی ہیں، اس طرف آپ دیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہی بات کہ آپ نے 100-200 روپیہ ہم اپنے مسجد کے امام کے لیے دینا گوارا نہیں کرتے کہ مولوی صاحب 2 گھنٹہ آپ پڑھائیے، صورتحال یہی ہوگا، آپ نوٹ کر لیجئے، حالات بدل رہے ہیں، حالات کے منڈھار میں اور حالات کی کیفیت سے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بدل جائیے، لیکن حالات کو آپ اپنے حکمت عملی کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ آپ کو میدان عمل میں آنا ہوگا، اور اس کے بعد اس حالات کو اسی طریقے سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑے گا۔ حکومت ہند اگر یہ اعلان کرے یا بہار کی سرکار یہ اعلان کرے کہ آپ کے بچے صبح کے 6 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک بھی اگر اسکول کی چہار دیواری میں رہے تو یہ امت کی ذمہ داری ہے، علماء بھی موجود ہیں، ائمہ بھی موجود ہیں، پہلے میں اپنے آپ سے اپنے دل کی کیفیت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو یہ پیغام جو پڑھا ہوں وہ پڑھا ہوا سبق دہرا رہا ہوں، لیکن آپ بعد میں مستحق ہیں، میں پہلے اپنے دل سے ٹھنڈے دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اس کے بعد پڑھے ہوئے سبق کو آپ سے دہراتا ہوں کہ یاد رکھیے پھر ایسے وقت میں آپ کو کمر کس کر کے میدان عمل میں اترنا ہوگا، ہمیں مغرب بعد بھی پڑھانا ہوگا، ہمیں عشاء کے بعد بھی پڑھانا ہوگا، ہمیں نماز تہجد میں اٹھ کر کے نماز فجر سے پہلے امت کی بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اپنے آپ کو متحرک ہو کر کے قوم کو بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے، علماء بیدار ہیں، آپ ان کا استعمال کیجئے، منع نہیں ہے، لیکن اگر حالات ایسے پیدا ہوں گے اور بہت جلد ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے تو یاد رکھیے آپ کہیں گے کہ ہمارا بچہ کس وقت پڑھے گا، جیسے ابھی کی صورتحال یہ ہے 9:30 بجے مناجات پرارتھنا ہو جاتا ہے اسکول میں،
ہمارے بچے 4 بجے 4:30 بجے چھٹی ہوتی ہے، 4 بجے چھٹی ہوئی، 4:30 بجے ٹیچروں کی چھٹی ہوئی. کیا نظام ہے دنیا کے؟ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمیں دوسروں سے کوئی گلا شکوا نہیں، ہمیں تو اپنے سے درد دل کا پیغام ہے. یہ تعلیمی بیداری کے بینر کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اب آپ ذرا بتائیے کہ آپ 9:30 بجے آپ کے بچوں کو اسکول جانا ہے اور آپ کے بچے 7:30 بجے سو کر اٹھتے ہیں. 8 بجے مسجد کے مکتب میں تعلیم ہوتی ہے، یا کوئی گاؤں کا مکتب چل رہا ہے وہاں، یا کوئی مدرسہ ہے، مدرسے میں مکتب کی تعلیم محلے والوں کا جوڑا ہوا ہے وہاں. لیکن ایک بڑی تعداد مسجدوں میں مکتب کا نظام امام صاحب چلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. اب آپ بتلائیے کہ 8 بجے آپ کے بچے اور بچیاں مسجد کے مکتب کے نظام میں گئے اور آپ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب 8:30 بجے چھٹی دے دیجئے گا. اب آپ بتائیے، ایک تو رونا یہ رویا جاتا ہے کہ مسجد کا ایک امام ہے اور ان کے پیچھے 150 بچے بچیاں ہیں، اس کے بعد تو ہم کہتے ہیں کہ پڑھائی کہاں ہوتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ امام اگر الگ ہے تو امام پڑھا رہے بہترین تعلیم دیکھنے کے لیے، بہترین سماج دیکھنے کے لیے، بچوں کے آگے بڑھنے کے لیے پروسیس آگے بڑھے. تو پھر یاد رکھیے، ترقی کے منزل پر جائے تو 1 نہیں 2 روپیہ خرچ کرنا ہوگا، 2 نہیں 3 روپیہ خرچ کرنا ہوگا. ایک امام ہوگا تو ایک نائب امام بھی ہوگا، ایک نائب امام ہوں گے تو ایک مدرس بھی ہوں گے اور ایک نائب مدرس ہوں گے. تعلیم کے نام پر پیسے خرچ کر دیجئے. شوال کا مہینہ چل رہا ہے، شادی بیاہ کا لگن چل رہا ہے. جو مالدار ہیں وہ تو شارٹ کٹ بالکل بائی پاس ہو کر کے شادی بیاہ کر رہا ہے. کروڑ پتی آدمی ہے، بچوں کی شادی میں 5 لوگ جاتے نکاح کر کے چلے آتے. اور جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جن کو سود بھرنا لینا ہوتا ہے، اب بابو کا چہرہ دیکھنے کی شوق اور خواہش ہوتی ہے ان ماؤں کو، تو وہ سود بھرنا کرے گی، وہ پیسے اٹھائیں گی، وہ پاؤں اور اپنے ہاتھ کا وہ زیور، وہ بیسر، وہ ناک اور کان کی بالیاں اور وہ ساری چیزیں وہ ایک زیور دکان پر گروی بندھک لگائیں گی اور اپنے بچوں کا شوق اور چہرہ دیکھنے کے لیے وہ قرض اٹھائیں گی. یاد رکھو، جب سماج کے مرد و عورت کا مزاج یہ بن جائے تو پھر اس سماج میں تعلیم کا بول بالا نہیں ہوگا، پھر وہ معاشرہ ترقی کی راہ پر نہ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ حلال پیسے کو حرام طریقے سے استعمال میں لا رہے ہیں. زیور جو آپ کے ماں باپ نے آپ کو دیا، آپ کے شوہر نے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے خرید کر کے دیا. امت کی مائیں 99% اپنے بچے اور بچیوں کا شوق دیکھنے کے لیے ذرا سا یہ ڈیجیٹل بھی چلے، ذرا سا یہ ساؤنڈ باکس بھی چلے، میلاد کے نام پر باکس آ جائے اور 2 دن تک جو ہے گانا چلے، 2 دن تک ڈی جے چلے، شادی میں آتش بازی ہو، پٹاخہ چلے، گھر سے نکلو تو پٹاخہ پھوڑتے ہوئے، پیٹرول پمپ پہ پہنچو تو پٹاخہ پھوڑتے ہوئے، لڑکے والے کے لڑکی والے کے یہاں پہنچو تو نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد 7 قسم کے پٹاخے آسمانوں میں پھوڑتے ہوئے چلو. اور اس کے بعد کر ہو کر کے تمہارے گھروں پر ٹینٹ والا آتا ہے، کہتے ہو پیسہ اگلے مہینہ لیجئے گا. دیگ والا آتا ہے، کہتے ہو پیسہ اگلے مہینہ لیجئے گا. زیور والا آتا ہے، پیسہ اگلے مہینہ لیجئے گا. سب کو اگلے مہینے کا دعوت دے کر کے چھوڑ دیتے ہو. بتاؤ، دنیا داری کے خاطر اور اپنے نفس کو سکون دینے کے لیے امت کی مائیں زیور زیورات کو بندھک لگا کر کے، سود بھرنے پر پیسہ اٹھا کر کے، بہترین اچھی خاصی زمین گھر کے بغل میں پڑا ہوا ہو، بہترین کھیت کھلیان ہلہلاتے ہوئے لہلاتے ہوئے وہ استعمال میں لا سکتی ہے. لیکن نفس شیطانی وسوسے کا شکار ہونے کی وجہ سے انسان وہ کام کر گزرتا ہے کہ ایک بیٹے اور بیٹی کی شادی نہیں ہوتی کہ دوسرے ترقی کے اس عروج پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کی باری آ جاتی ہے. بتاؤ وہ سماج کیسے ترقی کرے گا؟ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ نے تعلیم کے نام پر کیا پیسہ خرچ کیا. اتنا بڑا مجمع، کوئی کہے کہ ہم نے جامعہ رحمانی میں ہم نے بچوں کو دارالعلوم دیوبند ازہر ہند ایشیا کا عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو پیسے دیا، رمضان میں بھیجا، 1 مہینہ تیاری کروایا اور کہا کہ امتحان دو بیٹا، وہاں سے عالم بن کر کے آؤ گے، بڑے مولانا کہلاؤ گے. کتنے لوگوں نے فکر کی؟ نہیں فکر کی. لیکن عید کے بعد شادی ہوگی، اس کی تیاری 1 رمضان سے کلکتہ کے بازار میں ہم کریں گے. ہم 50-50 ہزار روپیہ جو ایک دن میں صرف 10 منٹ کے لیے ولیمے اور عقیقے یا فلاح
कोई ऐसे मौके पर 40-40, 50-50 हजार रुपये के कपड़े खरीदते हैं जो देखने में भी अच्छा ना लगे, जिसको दोनों हाथ इस्तेमाल करके पकड़ करके चले। बताओ, सिर्फ अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए 50,000 रुपये में दिल पर हाथ रख करके बताइए। औरत ना समझे तो मर्द को समझाने की जरूरत है। मर्द को इस मौके पर औरत की गुलामी की जरूरत नहीं है। इस मामलात में कोई समझौता और कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, 50,000 रुपये में हमारे बच्चे कितने साल पढ़ेंगे? कितने साल पढ़ेंगे? आप इसको सोच लीजिए। और हम दुनियादारी के लिए अपने बच्चों को कितना पढ़ाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं। एक साहब में खगड़िया में था, एक साहब ने कहा कि विधायक से सिफारिश करवा दीजिए, 50,000 रुपया एडमिशन में लग रहा है। 50,000 रुपया, बच्चा दूध पी रहा है, प्ले स्कूल, माँ नौकरी में, बाप नौकरी में, बच्चों को दूध थमा दिया। अब उसकी दाइयां उस स्कूल में देखेंगी, सब्जी मंडी पर, पुरानी सब्जी मंडी खगड़िया के पास। अब बच्चे बच्चियां उसमें छोटे छोटे वो पढ़ रहे, जनवरी फरवरी सब। अब बतलाइए, उन बच्चों के जो सिलेबस है, उनकी जो किताबें हैं, वो 11,000 रुपये की, वो 11,000 रुपये के 1 साल की किताब है। और कमाल की बात यह है कि अगर 2026 में जो किताब आपके बच्चे ने पढ़ लिया, 2027 में उसका बाबू, उसका नूनू, छोटा वाला बाबू, उसको वो किताब आप नहीं पढ़ा सकते। नहीं, फिर सिलेबस बदल गया, फिर उसका पैटर्न चेंज हो गया, फिर उसके सबक बदल दिए गए, उसके अध्ययन बदल दिए गए, उसका मुताला, उसका स्टडी नहीं कर सकती। अब दूसरे किताब को आप पढ़ाइए, फिर 11,000 रुपया लगाइए। कुर्बान जाओ मजहब इस्लाम पर कि बाग के मस्जिद में वही कुरान नजर आएगा, बेगूसराय की जामा मस्जिद में वही कुरान नजर आएगा। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाइए, खाने काबा की दीवार के पास भी वही कुरान मिलेगा। जो एक काला इंसान यहाँ पढ़ेगा, वही गोरा इंसान भी वही कुरान पढ़ेगा। एक अमीर जो कुरान यहाँ पढ़ेगा, दुनिया का वही गरीब भी वही कुरान पढ़ेगा। हमारी बच्चियां ये कुरान पढ़ेंगी। ईद के बाद फिर दूसरा कुरान लाने की जरूरत नहीं है। यही तो दुनिया का निजाम है। बताओ, अल्लाह ने इतना बड़ा निजाम बना दिया है, हर घर में कुरान मौजूद है। दुनिया के अजीम और दीन और कीमती किताब कुरान मजीद की शक्ल में मौजूद है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? नहीं। मैं किन्हीं की तकरीर अभी सुन रहा था यहीं पर बैठ करके कि भाई ये गम जरूर है कि शाइस्ता अल्लाह की प्यारी हो गई, ये गम का मकाम जरूर है, लेकिन खुशी की बात यह है कि एक दीन का एक ऐसा पौधा, एक आबियारी की जा रही है, एक ऐसा दरख्त लगाया जा रहा है जिसके जरिए से नस्ल इंसानी परवान चढ़ेगी। नस्ल इंसानी दीन के तरफ, ईमान के तरफ, इस्लाम के तरफ, अकीदे तौहीद के हवाले से अभी इस वक्त अकीदे तौहीद का मामला चल रहा, पूरे जिला लपेटे में आ रहा, धीरे धीरे उलमा काम कर रहे हैं अकीदे तौहीद के हवाले से। अब आप अंदाजा लगाइए, ये बच्चा, ये बच्ची जो इस इदारे में पढ़ेंगी, सच्ची बात यह है कि पैगाम यहाँ पर इदारा कायम करने के लिए सबसे अहम बात जो जरूरी है वो ये है कि फोकटिया में काम मत चलाइए। फोकटिया में, मंगनी में काम मत चलाइए। मौलवी साहब, मैं मदरसा बच्चियों का चलाता हूँ, ठोकरें लगती है, इंसान होता है सुरखुरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। मैंने किसी एक आलिम दीन की बात सुनी थी जो स्टेज पर मौजूद है, उन्होंने कहा था कि इदारे अब वो भिखमंगा की तरह नहीं कि जाइए लाइए लाइए पढ़ाइए, नहीं, लेकिन हाँ, मैंने एक ऐलान पूरे जिला में किया है और अमानतदारी के साथ यहाँ पर कह रहा हूँ, मैंने हर जगह मस्जिदों में जाकर के कहा है कि अगर आपके पास कोई यतीम बच्चियां हैं जिसके माँ बाप नहीं है, मैं नहीं बल्कि अल्लाह उसका इंतजाम करेगा, अल्लाह इस बंदे से काम लेगा। मैं भी मदरसा चलाता हूँ, ऐसी बच्चियों के लिए दरवाजे खुले हुए, आ जाइए। इलाके में कटहरी वगैरह से एक बच्ची अभी जाने वाली है जिनके जवान वालिद अभी कुछ दिन पहले रमजान में या रमजान से पहले इंतकाल कर गए। मैंने कहा बिल्कुल वो यतीम बच्चियां चाहे एक आए कि 1,00,000 आए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला काम लेंगे और होगा, अल्लाह निजाम चलाए। लेकिन जिसके पास माँ बाप है, तो माँ बाप भी 2 तरह का है, माँ तो एक ही है, बाप 2 तरह का होता है। एक कमाने वाला, एक कोढ़िया बरौद, बैठा रहा, बीवी कमा रही है, बीवी मेहनत कर रही है और ला रही है, और इन मर्दों को एहसास नहीं है कि हमारी बीवी मेहनत करके ला रही है और उसकर बैठे बैठे रोटी का गप खा रहे हैं। उनकी बच्चा, ऐसी बहुत सारी माँ आती, मौलाना साहब इतना पैसा ले लीजिए पढ़ा दीजिए, इसके अब्बा नहीं है, क्या बतलाए, पड़ा रहता है, उनका भी खाना खर्चा हम ही इंतजाम करते हैं। बताओ, उस मर्द को गैरत आनी चाहिए। क्या हालात पैदा हो रहे हैं, ये हो रहा है, दुनिया के तजर्बात हैं। इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, वो भी जो अतराफ में आए हैं, वो भी ये पैगाम लेकर जाइए। अगर आप मदरसा शाइस्ता लिल बनात को तरक्की पर और मजबूती के साथ
اس کی آبیاری کرنا چاہتے ہیں، اس کو سرسبز شاداب دیکھنا چاہتے ہیں، تو صرف زبان سے کہنے سے نہیں اور آنکھ سے دیکھنے سے نہیں، بلکہ پاکٹ جھاڑ کر کے پسینے کی گاڑھی کمائی سے اس درخت کو مضبوط کیجئے۔ منریگا والا درخت لگا دیا اور اس کے بعد گاڑی آئی، پانی صبح شام ڈالنا چاہیے تو ہفتوں تک پانی نہیں دیا جاتا۔ چلے جاؤ NH31 کے پاس، کتنے فنڈنگ آئے ہیں، لاکھوں کروڑ اربوں روپیہ آئے ہیں بہار میں، صرف اسی درخت میں پانی لگانے کے لیے۔ پانی ہفتوں دن تک نہیں، بسا اوقات تو کوئی درخت پانی بغیر پیے ہی روزہ رکھ لیا، اس کو افطار مغرب کے وقت بھی نصیب نہیں ہوا، 7 دن تک پانی نہیں دیے گئے، وہ پیڑ پودا سوکھ گیا۔ لوگوں اس سے بھی سبق ہے، اس سے بھی سبق ہے کہ ہم قطرہ قطرہ اس آبیاری، اس درخت کی آبیاری کریں، ہم اس میں پیسے بھی لگائیں اور پیسے کے ساتھ ساتھ تنقیدی مزاج سے بچیے۔ میں مدرسہ چلاتا ہوں، جانتا ہوں، لیکن میں اپنے نفس سے بھی کہتا ہوں، لوگوں سے بھی کہتا ہوں، دنیا تنقید کرے، اگر آپ دین کے کام کر رہے ہیں تو ایک صاحب ہم سے کہہ رہے تھے، جانور ذبح کرنے والا، کہ ہاتھی چلے بازار تو کتا بھوکے ہزار۔ آپ دین کے کام کر رہے ہیں تو کرتے رہیے، بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے۔ آپ اگر اس کے لیے کام کر رہے ہیں تو چہار دیواری میں تالا لگا دو، بند کر دو مدرسے کو۔ لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے کام کر رہے ہیں، تو آپ کو گالیاں بھی سننی پڑے گی، آپ چور بھی ہوں گے، آپ بےایمان بھی ہوں گے۔ یہ جملے علماء کے لیے ہیں، ائمہ حضرات یعنی جو مدرسے چلا رہے ہیں ان کے لیے، قوم و ملت کے خادم کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، میں اتنا بڑا نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ آپ کو بالکل کام کرنا ہے۔ قوم کیا کہہ رہی؟ قوم کچھ نہیں کہے گی، قوم صرف یہی کہے گی جب مسجد کے مؤذن صاحب اذان کے مینارے سے کہیں گے فلاں حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا، تو وہ یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ دین کے کام اخلاص و للہیت کے سمندر میں ڈوب کر کے کیجئے۔ لیکن عوام الناس کا ایک مجمع یہاں پر موجود ہے، وہ یاد رکھیے، آپ کو مزاج سے بھی اور پیسے سے بھی، دو چیزوں سے تو ہر حال میں تیار رہنا۔ پیسہ دیا، اور پیسہ اس نیت سے دیا کہ مولوی صاحب ہمارے بچہ کو بھیج دیجئے، ہمارے یہ قرآن خوانی ہے، آپ اپنے بچے کو بھیج دیجئے، آپ اپنے بچوں کو بھیج دیجئے۔ کہاں بھائی؟ قرآن خوانی کرنے کے لیے۔ مدرسے کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ اگر کوئی مدرسہ یہ چلا رہا ہے تو یہ سوچ کر کے مدرسہ چلائے کہ اگر قرآن خوانی میں ہم نہیں بھیجیں گے تو فصلی چندہ نہیں آئے گا۔ یہ دل کا دھوکہ ہے، مزاج کا دھوکہ ہے، کہیں نہ کہیں مفاد پرستی چھپا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں مفاد پرستی چھپا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، کچھ نہیں، قرآن پڑھوانا، یہاں دعا ہوگی، ہمارے بچوں کا تعلیمی خرچ ہوگا۔ میرے پاس سینکڑوں لوگ آتے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، میں اپنے بستی سے صرف ایک آدمی کا چندہ لیتا ہوں، میں اپنے بستی سے صرف ایک آدمی کا چندہ لیتا ہوں، ورنہ آج تک میں چندہ نہیں لیا۔ حافظ قرآن ہوں، قرآن کا واسطہ دے کر کے کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو آپ کے یہاں قرآن خوانی کے لیے بھیج دوں۔ کب لوگوں کا مزاج صحیح ہوگا؟ کب لوگوں کا دل دماغ صحیح ہوگا؟ آپ ان کو کہیے تعلیمی نقصان ہے، آپ کہیے کہ قرآن یہاں پڑھا گیا اور الگ سے کوئی قرآن خوانی نہیں، بچوں نے جو قرآن پڑھا ہے دعا اسی سے ہوگی، دعا اسی سے ہوگی، وہی پڑھ لیا، اسی مقصد سے آپ آئیے، دعا میں شامل ہو جائیے۔ مولوی صاحب ہم چندہ دیتے ہیں، اس لیے آپ چندہ دیتے ہیں کہ شیورات میں آپ قرآن خوانی کروائیے، مولویوں کو غلام بنا دیجیے، اور اگر وہ چندہ آپ کے یہاں قرآن خوانی کے لیے نہ بھیجے تو آپ کہیں گے کہ ہم بتلا دیں گے اس رمضان میں، آپ اس وجہ سے چندہ دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، مزاج بھی درست رکھیے اور پیسے بھی درست رکھیے۔ حلال آمدنی اگر آپ نے کمایا ہوگا اور اگر آپ کماتے ہیں تو آپ کو احساس ہوگا، آپ کو احساس ہوگا کہ ایک مولوی اگر ٹائم دے رہا ہے، ایک مولوی اگر پڑھا رہا ہے تو وہ کس درد میں ڈوب کر کے پڑھا۔ ہاں ایک بات اور یہاں پر یاد رکھ لیجئے، مدرسہ چلا رہے، جو حالات پیدا ہوں گے وہ پورے پوریا گٹھر میں کھول کر رکھ دیتا ابھی، لیکن میرے پاس پرچہ پہلے سے آ گیا ہے، یہ پرزا کہ میرا وقت ہو گیا، لیکن گستاخی معاف ہو، 3 منٹ اور 4 منٹ اور بولوں گا۔ یاد رکھیے، اگر مدرسہ چلا رہے ہیں اور چندہ دینے والے بھی، یہ بھی یاد رکھیے ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کو بھی سمجھنا ہوگا کہ مدرسہ میں چندہ دینے کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ آپ اخلاص کے ساتھ چندہ دیجئے، یہ سوچ کر کے نہیں۔ ابھی ایک صاحب نے کہا، اور آپ لوگ بھی کہتے ہیں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں، ارے مولوی صاحب تو ایسے کرتا ہے۔ بیگوسرائے میں کتنے ڈاکٹر ہیں؟ کوئی بتائے گا یہاں پر؟ کم و بیش 200 ڈاکٹر ہوں گے، زیادہ، لیکن میں نے کم و بیش کیا دیا، 200 ڈاکٹر۔
बेगूसराय जिला में 105-6 कितना हमारे जनरल सेक्रेटरी वहां साहब निजामी साहब फरमाए थे, जहन में नहीं है, लेकिन 100 से प्लस और 120-25 से कम मदरसा है बेगूसराय जिला में। वो हजरत ज्यादा बेहतर बताएंगे। अब आप बतलाइए कि अगर एक डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन करने के बाद पेट में कैंची छोड़ दिया, आप क्या कहेंगे कि बेगूसराय का तमाम डॉक्टर खराब है? क्या कहेंगे आप ये कहेंगे फलां डॉक्टर ने ऐसा किया। खुदा न खास्ता बिलफर्ज अगर कोई मदरसा माली नुकसानात के शिकार हो गए, आपके तवज्जो सही से नहीं हो पाए और तालीम का जरा सा कमी उसमें पैदा हो गई, आप क्या कहते हैं? अरे मौलवी साहब तो पढ़ाता ही नहीं, कोई मौलवी नहीं पढ़ाता। लफ्ज़ ये कोई मौलवी नहीं पढ़ाता, कोई मदरसा ठीक है ही नहीं। आपने किसने अंदाज में फसली चंदा निकाला? मौलवी रमजान में घूमता रहा। कितने लोग यहाँ पर मजमा में है कि हमने जाकर के मदरसे कटहरी में, हमने जाकर के बलिया में या दीगर और इदारे में कहा कि मौलवी साहब ये पैसा लीजिए, नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं इस मतलब लेट कर दिए, हम लोग तो 10 रमजान से पहले निकाल दिए, जो ले लिए ले लिए। क्यों भाई? आपका हक ये था कि आप जाकर के पहुंचाते। बहरहाल खुलासा यही है कि मदरसा चलाने के लिए इखलासुलिल्लाहियत भी जरूरी है और मदरसे चलाने में जो रुकावटें आएंगी उसको सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त भी करना है। लेकिन अवाम की एक लंबी जमात यहाँ पर मौजूद है। मैं अवामुन्नास से ये कहना चाहता हूँ, पैसे देकर एहसान न कीजिएगा। खानका रहमानी में 2003 में मैं बैठा हुआ था हजरत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह के पास। हजरत अमीर शरीयत के पास एक साहब ने, कलकत्ता का एक साहब आकर के, उस जमाने में 5 लाख रुपया दिया। हजरत मैंने 5 लाख दिया। हजरत ने फरमाया अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर खाने पर बैठा, बड़ा मजमा लगा हुआ था चबूतरे पर, हजरत के सामने वो बैठा हुआ था। हजरत वो 5 लाख रुपया मैंने दिया। हजरत नफ्स पकड़ ली। हजरत ने फरमाया कि आपने तो सुबह में भी कह दिया तो मैंने सुभान अल्लाह कह दिया, अभी क्या कहना चाहते हैं? ये मजमा पूरे जान जाए। आप एहसान मानिए खानका रहमानी और जामिया रहमानी का, तो उसने आपका पैसा कबूल कर लिया। अवामुन्नास को ये मिजाज बनाना पड़ेगा कि अगर आप पैसा दे रहे हैं मदरसे में तो एहसान मानिए कि आपका पैसा लग गया। ज़कात लेकर के घूमेंगे क़यामत के दिन, क़यामत के करीब करीब वक्त में ज़कात के पैसे जेवर चांदी लेकर के घूमेंगे, पर्स में लेकर के, ले लो भाई ले लो। आपका पैसा कोई कबूल करने वाला नहीं होगा। एहसान मानो इन मौलवियों का कोई पैसा कबूल कर लेता है। बहरहाल मदरसे चलते, इसीलिए सबका खुलासा यही है कि अमानत में खयानत ना कीजिए। यानी खयानत ये है कि लाखों रुपये जो आप दुनिया की तालीम पर आप खर्च करते हैं, नूरुन अला नूर है, मना नहीं है, क्या आप उसका औसतन 1% भी अपनी औलाद के लिए, दीनी तालीम के लिए, अपनी बच्चियों को आलिमा बनाने के लिए, हाफिजा बनाने के लिए, नेक मोमिना बनाने के लिए आप क्या पैसा खर्च किया? बस अभी बेगूसराय जिला में यहां से 40 किलोमीटर पर चले जाइए, 10 जगह वो एक मेला ठेला लग रहा है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका नाम क्या है। 10 जगह उम्मत की खातून, उम्मत की बेटियां ये रात में मेला ठेला देखने के लिए जा रही है। अरे अल्लाह की बंदी चली जाती बेहया बन करके, सर से दुपट्टा उतार करके। कोई नहीं कहता कि ये ज़ैनब है, कोई ये नहीं कहता कि ये सोनी मोनी जा रही है, कोई ये नहीं कहता कि ये शबनम अंजुम फरजाना जा रही है। देखने वाला देख कर कहता है कि देखो ये हिजाब वाली, देखो ये बुर्का वाली, देखो निकाब वाली जा रही। बड़ी तादाद में बरादराने वतन के त्योहारों में चले गए, वहां पर क्या बन करके जा रही हैं? चुड़ैल तरह बन करके जाती हैं, क्या ज़ेब व ज़ीनत करके जा रही हैं? बताओ। अब आप अंदाजा, अभी अभी की सूरत हाल है, कौन बताएगा इस खातून को? ये सुमैया शाइस्ता क्या है, शाइस्ता लिल बनात, अल्लाह इस बच्ची को जन्नत दे। ये बच्ची जिंदा होती, यकीन मानिए कुदरत का एक निज़ाम है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर ये दुनिया में होती, तालीम के आखिरी मरहले पर जा रही थी, आलिमा होती, दुनिया को सबक देती, अपनी इस उम्मत की बेटियों को देखती कि ये पर्दे में है, वो देखती कि उम्मत की ये बेटियां अपने सर के दुपट्टे के अंदर जुराबों में मोबाइल बांधी हुई हैं, ये देखती कि ये उम्मत की बेटियां नमाज भी पढ़ती हैं और इसके काले दस्ताने में एंड्रॉयड मोबाइल भी छुपा हुआ है। ये उम्मत की बेटियां देखती कि उम्मत की बेटियां पांव के मौजे में एंड्रॉयड मोबाइल को अपने माँ बाप, अपने जवान भाई के दर से छुपा करके मोबाइल स्विच ऑफ करके इसमें रखी हुई है और चली गई है। किस दुनिया में आप पहुंचिए और उसका फिर भुगतान ये होगा कि पांव भी बंधे हुए होंगे, हाथ भी बंधे हुए होंगे, मोबाइल के चार्जरों से हाथ बंधे होंगे और चाबुक लगेंगे। अब ना
اس گھاٹ کے نہ اس گھاٹ کے، بچاؤ بچاؤ، کون بچائے گا؟ تم نے جہنم کے انگارے میں ہاتھ ڈالا، تمہارے ماں باپ نے تمہارے اوپر کری نگاہ نہیں رکھا، بتاؤ عید اور بقر عید میں 2 سال کی بچیوں کو یا کچی چولی لا کر کے کون دیتا ہے؟ یہ ہاف کپڑے جو 4-4 ہزار روپئے میں بلیا کے بازار میں اور بیگو سرائے کے بازار میں بکتا ہے، کون باپ لا کر کے دیتا ہے؟ کہ 1.5 سال کی بچی کو کون پہناتا ہے؟ پھر کہیں گے کہ یہ بچی بڑے ہو جائے، آم کے درخت سے اور انگور کے درخت سے آم ڈھونڈو اور آم کے درخت سے تم لیچی ڈھونڈو، یہ قدرت کا نظام نہیں ہے۔ بچیاں جس ماحول میں پرورش پائیں گی، خدا پاک کی قسم، پھر بڑے ہونے کے بعد سر پکڑو گے، باپ کے خلاف بیٹیاں عدالت میں گواہی دیں گی اور کہیں گی جج صاحب میں بالکل اس باپ کو نہیں پہچانتی، مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس ماں نے 18 سال تک دودھ کی نہریں جس رب العالمین نے جاری کر دیا، میں نے اس ماں کے دودھ کا ایک قطرہ بھی پیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بچپن کی بنیادی تعلیم سے اس بچوں کو دور رکھا، لاکھوں روپیہ آپ نے خرچ کیا دنیا کے ماحول میں، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ منع نہیں ہے، لیکن ظلم یہی ہے کہ آپ نے دینی تعلیم سے دور رکھا۔ ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ابھی حافظ پیر فقیر ذوالفقار علی نقشبندی، روحانی پیشوا عالم اسلام کے بڑے بزرگ روحانی پیشوا، جن کو 1999 میں اس زمانے میں جن کی مہینہ، جن کے ایک دن کی تنخواہ جو ان کے فیکٹری اور کارخانے چلتے تھے وہ 1.5 لاکھ روپئے کی آمدنی تھی ایک دن کی۔ 1999 میں اتنے کارخانے، اتنی فیکٹریاں اور اتنے مینجمنٹ کا زمانہ تھا حافظ پیر فقیر ذوالفقار علی نقشبندی کا۔ ان کی کتاب میری نظر سے گزری، ذہن میں نام نہیں ہے، لیکن بہرحال خطبات ذوالفقار میں کہیں نہ کہیں ہوگا، لیکن میں نے پڑھا تھا، اس میں حضرت نے لکھا، اس زمانے کی بات، ان کی تنخواہ اتنی تھی۔ آپ بتائیے، حضرت ذوالفقار علی نقشبندی کا ایک واقعہ بتاتا۔ حضرت باہر گئے، کسی باہر ملک میں گئے، ایک نوجوان روتا ہوا آیا، حضرت کے گلے سے ملا، دھارے مار مار کر کے رونے لگا۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضرت بات یہ ہے، خوشی تو یہ ہے کہ آپ تشریف لائے، آپ سے ملاقات ہو گئی، رونا اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے ابا کا جنازہ پڑا ہوا ہے، آپ اسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں جس ملک کا میں بھی اسی ملک کا رہنے والا ہوں جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں، یعنی پڑوسی ملک کے۔ حضرت میں یہاں رہتا ہوں اس سرزمین پر، اللہ تعالیٰ نے نوکر چاکر، کوٹھی بنگلہ، گاڑی گھوڑے، زمین جائیداد، ساری چیزیں دے دی ہیں، رہنے سہنے کی ساری آشائش نمائش زیبائش ساری سہولتیں موجود ہیں۔ ابا کا جنازہ رکھا ہوا ہے، حضرت جنازے کی نماز پڑھا دیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے جنازے کی نماز پڑھا دی، لوگوں نے کھاٹ کو اتارا، میت کو اٹھایا، لے کر چلنے لگے۔ وہ نوجوان حضرت کے گلے میں لپٹ کر زار و قطار رونے لگا۔ حضرت نے فرمایا کہ باپ کا جنازہ ہے، اتنی بڑی مصیبتیں آئی ہیں اور مصیبت کے غم و پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ حضرت نے تسلی دی، تشفی دی، فرمایا بیٹا صبر کرو، بیٹا صبر کرو، چلو قدرت کا نظام ہے، ابا چلے گئے، چلو کوئی بات نہیں ہے، صبر کرو، اللہ دے گا۔ کہا حضرت اس لیے نہیں رو رہا ہوں۔ حضرت رک گئے، کیا بات ہے، کس لیے رو رہے؟ کہا حضرت یہ سونے کی سرخیوں سے اپنے دل کے دریچے پر لکھنے والی بات ہے، بانک کے نوجوانوں لکھو اور سوچو۔ حضرت نے جو جملہ فرمایا، کہا کیا بات ہے؟ نوجوان نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے، ہمارے ابا نے مجھے کھانے پینے، رہنے سہنے، گاڑی بنگلہ ساری چیزیں موجود ہے، باپ کا جنازہ موجود تھا، باپ کے جنازے پر ہم کھڑے ہیں، ہمارے والد صاحب نے دنیا کی اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ڈگریوں سے آراستہ کر دیا، بڑے عہدے پر ہم فائز ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، رونا اس لیے آ رہا ہے کہ ابا کا جنازہ موجود ہے۔ کاش کہ بچپن کی بنیادی تعلیم، عقیدہ توحید، اسلامی اور ایمانیات کی تعلیم اگر ہمارے والد نے اتنی موٹی موٹی تعلیم عقیدے کی اگر دے دیے ہوتے، ابا کا جنازہ موجود ہے، باپ کے جنازے پر کھڑے ہیں اور جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، کاش میرے ابا کے جنازے پر اگر انہوں نے مجھے بچپن میں پڑھا دیا ہوتا تو کم سے کم ہم باپ کے جنازے پر جنازے کی دعا تو پڑھ لیے ہوتے۔ لوگوں، نوجوانوں، کتنے باپ کتنی مائیں کاندھے پر اٹھا کر کے ہم لوگ پہنچا دیتے ہیں۔ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، بہت سارے ائمہ موجود ہیں، آگے آگے رہتے ہیں، بالکل آگے آپ پیچھے وارثین، آگے آپ کے ماں باپ،
سارے. اب آپ اندازہ لگائیے بڑی جماعت ایسی ہوتی ہے نوجوانوں کی جس کو دعا نہیں آتی. آپ نے اینڈرائڈ موبائل خریدا, کسی جس دکان سے خریدا وہاں 1 مہینے کا ٹریننگ نہیں لیا. ایک جاہل انگوٹھا چھاپ لگانے والا بھی سڑک کے کنارے بیٹھ کر کے ٹک ٹاک کرتے ہوئے سیکھ جاتا ہے. وہ کہیں جا کر کورس نہیں کرتا, اس کو معلوم ہے کہ اینڈرائڈ میں یہ کون سے دبے گا, کن سے ریسیو ہوگا, کون فیس بک ہے, کون گوگل ہے, کون واٹس ایپ ہے, کس کو دبائیں گے میسج ڈیلیٹ ہوگا, کس کو دبائیں گے میسج جو دوسرے طرف جائے گا شیئر ہوگا. ساری چیزیں معلوم ہو جاتا ہے ایک بدھو بکچ کو بھی جو ایک انگوٹھا چھاپ کچھ نہیں جانتا ہے. بتاؤ آپ نے موبائل خریدا, سیکھ لیا, اللہ کا کلام کیا ہم نے اس لیے یقین بنا کر کے رکھ دیا ہے اپنی زندگی کے عمل سے کہ کوئی انسان قرآن پڑھنا نہیں سیکھتا. کہتا مولی صاحب ہم کو قرآن نہیں آتا پڑھنے کے لیے, باپ کے جنازے کی دعا یاد نہیں ہے, ارے اردو میں ہم نہیں جانتے, ہندی میں کتاب مسنون دعائیں بھی آ گئی, کیا ہم نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے تھے. بہرحال شوق پیدا کیجئے, کہنے کو تو بہت کچھ ہے, یہ بات سننے نہ سنانے کے لیے کہی گئی, یہ بات عمل کرنے کی نیت سے عرض کی گئی ہے. وقت سچی بات یہ ہے کہ میرا ابھی بھی وقت باقی ہے, جی میرا ابھی بھی وقت باقی ہے جو مجھے حکم ملا تھا, لیکن پرچے کے لحاظ سے میرا وقت ختم ہو گیا ہے, اس لحاظ سے امانت میں خیانت نہیں ہوا ہے. تو بہرحال تطبیق کی یہی صورت ہے کہ جو بات کہی گئی ہے اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہاتھ اٹھا کر کے بیداری کا ثبوت دیجیے, بتائیے ہم لوگ عمل نہیں کریں گے تو پھر کیسے آپ نے ہاتھ اٹھا دیا؟ یاد رکھیے یہ اس لیے میں نے ہاتھ اٹھوایا ہے کہ جذباتی فیصلہ آپ کو نہیں کرنا ہے, فلاں مدرسہ میں سے فلاں مدرسے میں سے نہیں. پہلے آپ دیکھیے کمی ہو مدرسے کی, آپ کی ذمہ داری ہے پوری کیجیے. شائستہ للبنات ضرورت اس وقت اس بات کی ہے, وہ اللہ کی بندی کو تو نیکیوں کا خزانہ مل رہا ہوگا اور اس میں آپ سب بھی حقدار ہیں. بہرحال مدرسہ چلائیے, امانت داری کے ساتھ مدرسے چلائے جاتے ہیں. آپ یقین کیجیے, اعتماد کیجیے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان علماء کی, ان ائمہ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. ورنہ وہی حال ہوگا کہ ایک امام صاحب کو دعوت ہو گئی رات میں اور اس کے بعد جو ہے امام صاحب پریشان کہ مسجد کے سامنے میں 6 سال سے میں امامت کر رہا ہوں, آج تک کسی نے دعوت نہیں کی, آج تک مسجد کی کمیٹی نے جو تمہارے گھر میں ابا کا نام لکھا ہے وہ دعوت قبول نہیں کرتا ہے. 6 سال کے بعد 11 بجے رات میں تمہاری اماں نے میرے لیے کھیر بنا کر کے بھیجا ہے, کیا بات ہے بیٹا؟ چھوٹا سا معصوم بچہ, باپ جھوٹ بول دے گا, ماں جھوٹ بول دے گی, یہ چھوٹا بچہ جھوٹ نہیں بولے گا. وہ مٹی کے برتن میں کھیر لے کر کے آیا, اماں نے بنا کر کے دی ہے کہ امام صاحب کو دے دو. 12 بجے رات میں امام صاحب کہہ رہے ہیں کیا بات ہے, کہیں کچھ دم تو نہیں کیا ہے یا کچھ بات تو نہیں, دیکھا تو کھیر فریش ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے, اس میں جو کتا منہ دے دیا تھا اماں نے کہا امام صاحب کو دے دو. اب بچہ چلا آیا, سچ بات کہہ دیا. امام صاحب نے مارا تماچا, مٹی کا برتن گرا, ٹوٹ پھوٹ کر کے فنا ہو گیا, الگ ہو گیا. بچہ جا ہی نہیں رہا, امام صاحب نے پھر تماچا مارا, جا کیوں نہیں رہے ہو؟ تو نہیں جائیں گے, امی مارے گی. امی کیوں مارے گی؟ امی اسی کٹورے میں بابو کو سوسو کراتی تھی, اب کس میں کرائے گی؟ یہ صورتحال اگر سماج کا ہو, ایسا ہو رہا, عمل سے ہم ثابت کر رہے ہیں. اس درجے کے گھٹیا کام تو نہیں کرتے ہیں لیکن عمل ایسا ہی ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ اس درجے سے ملتا جلتا رہتا ہے. اگر امام صاحب پڑھا رہے ہیں, آپ کے یہاں 4 مہینے کا پیسہ باقی ہو, کہہ دے کہ پیسہ بھیج دیجئے, تو اوہو مولوی صاحب آنکھ پہ چربی چڑھ گئی ہے نا, ہاں ان کو بھی چربی چڑھ گئی, اچھا ٹھیک ہے پیسہ لیا دیا. امام صاحب ابو نے کہا کہ کل سے پڑھانے کے لیے نہیں آئیے گا. یہ صورتحال ہے. جا کر کے دیکھو روز ورڈ میں میسج پہلے سے آ جاتا ہے. ہمارے گاؤں میں اسکول ہے RKC پبلک اسکول, وہاں ابھی اپریل چل رہا ہے, مارچ اپریل چلے گا, ابھی اپریل چلا نہیں ہے. 4 اپریل مہینہ ختم ہونے سے پہلے 4 اپریل تک ہی اپریل کا پیسہ جمع کر دیجئے. اور لوگ شوق سے جمع کر دیتے. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ بھائی دو نظری چھوڑیے, دو رخ چھوڑیے, اب آئیے حالات سے سمجھوتا کیجئے. بہت حالات نازک ہوں گے لیکن باوقار زندگی گزاریں گے تو کچھ بھی حالات نازک نہیں ہوں گے. آپ کے عمل سے ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ کہ ہم قوم ملت کے خادم ہیں, اور جو لوگ قوم ملت کے خادم ہیں ہم ان کے معاون بنیں گے انشاءاللہ. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, یہ شائستہ للبنات چل رہا ہے. پوری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ جو لوگ بھی چلائیں گے, جو لوگ اس کے متفکر ہیں, فکر مند ہیں, ہم یہ دنیا میں جتنے بھی مدارس چل رہے ہیں اطراف میں, ہم ان کے معاون بنیں گے. معاون سمجھتے ہیں؟ ارے بولیے, مدد کرنے والے بنیں گے. اللہ پاک ہم سبوں کو معاون بنائے, مدد کرنے والا بنائے, ہیلپنگ ہینڈ, ہاتھوں سے مدد کرنے والا. رات کی تاریکی میں بھی دن کے اجالے میں بھی یہی کام کرنا ہے. یہ بات سننے نہ سنانے کے لیے کہی گئی, یہ بات عمل کرنے کے لیے عرض کی گئی. زندگی میں وفا کی پھر باتیں عرض کی جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.